وہ ہم سفر تھا مگر از قلم سیما شاہد قسط نمبر 10۔ دوپہر کا وقت تھا، شہریار آفس گیا ہوا تھا، وہ گھر میں حسب معمول اکیلی تھی۔ ساری صفائی کر کے کھانا پکا کر فارغ ہو چکی تھی اور اب بور ہوتی ہوئی چینل پر چینل بدل رہی تھی۔ اس کے پاس فون بھی نہیں تھا کہ رخسار آپی یا شاہ بی بی کو کال کر لیتی۔ دروازے پر بزر کی آواز سن کر وہ اٹھی اور انٹرنس کی طرف بڑھی، جہاں جینز اور ٹاپ میں ملبوس مسکراتی ہوئی اینا اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اینا، آپ؟ وہ دروازہ کھول کر اینا کو سامنے پا کر خوشی سے کھل اٹھی۔ بس بس رہنے دو، یہ منہ دیکھے کی محبت۔ تم نے تو ایک بار بھی مجھے یاد نہیں کیا، ورنہ ایک فون تو کرتی۔ اینا نے اندر داخل ہوتے ہوئے شکوہ کیا۔ آئی ایم ویری سوری اینا، وہ ایکچولی میرے پاس فون نہیں ہے، بس اسی لیے میں آپ کو کال نہیں کر سکی، وہ شرمندگی سے بولی۔ کم آن سویرا، تم کس صدی کی بھٹکی ہوئی روح ہو؟ تمہارے پاس سیل فون تک نہیں ہے۔ او گاڈ، جب فون ہی نہیں ہے تو فیس بک یا انسٹا کس چڑیا کا نام ہے؟ تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا ہوگا۔ وہ بس، سویرا کا چہرہ خفت سے سرخ ہوا۔ اینا نے ایک نظر اس پیاری سی شرمندہ کھڑی لڑکی کو دیکھا۔ دفع کرو اس فون کو، کل سے تمہاری یونیورسٹی شروع ہو رہی ہے، میں نے اسپیشل ہاف ڈے لیا ہے تمہیں گڈ لک کہنے اور ایک بار پھر راستہ دکھانے کو، تاکہ کل تمہیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ اینا نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ تھینک یو اینا۔ ایک خبردار، دوستی میں یہ تھینک یو وینک یو نہیں ہوتا۔ چلو جلدی کرو، باہر کا چکر لگا کر آتے ہیں۔ پر اینا، میں ایسے کیسے جا سکتی ہوں؟ وہ پریشان ہوئی۔ کیا مطلب؟ ارے بھائی اٹھو، شوز پہنو اور چلو۔ میرا مطلب، میں نے ان سے سر شہریار سے اجازت تو لی نہیں، وہ ہچکچاتے ہوئے بولی۔ او گاڈ، تم اپنے کزن کو سر بولتی ہو؟ چلو کوئی بات نہیں، ہم ادھر ہی رہ کر گپے مار لیتے ہیں، میں تمہیں گوگل پر راستہ دکھا دیتی ہوں۔ اینا اس سے باتیں کر رہی تھی۔ اتنے دنوں سے اکیلے اور چپ چاپ رہنے کے بعد اب اینا کی چہکتی آواز اسے اچھی لگ رہی تھی، اپنائیت کا احساس دلا رہی تھی۔ اینا کے آنے سے وہ جو کل یونیورسٹی جاتے ہوئے گھبرا رہی تھی، اب پرسکون سی ہو گئی تھی۔ شہریار آفس کے لیے تیار ہو کر باہر نکلا تو حسب معمول ٹیبل پر ناشتہ تیار تھا۔ وہ خاموشی سے ناشتہ کرنے لگا جب نکری نکری سی سویرا سر پر دوپٹہ لیے کافی لے کر اس کے پاس آئی۔ آپ کی بلیک کافی۔ اس نے کافی کا مگ میز پر رکھا۔ سنیے، وہ آج سے میری کلاسز شروع ہو رہی ہیں، سویرا نے ہمت کر کے اسے متوجہ کیا۔ شہریار نے کافی کا مگ اٹھاتے ہوئے سویرا کو دیکھا، جس کے گیلے بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے اپنا سر دوپٹے سے ڈھانپ رکھا تھا، چہرے پر بلا کی معصومیت تھی۔ سنو لڑکی، اسکول میں بلا وجہ کے دوست بنانے سے پرہیز کرنا، بلکہ کسی سے بھی دوستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ میں نہیں چاہتا کوئی بلا وجہ تم سے فرینک ہو، تم حویلی اور خاندان کی روایات اچھی طرح سے جانتی ہو، اس لیے اپنی توجہ صرف اور صرف پڑھائی پر رکھنا، وہ کہہ رہا تھا اور سویرا سر جھکائے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ شہریار نے اسے اس زندان سے نکالا تھا، پڑھنے اور کیریئر بنانے کا موقع دیا تھا۔ وہ کسی بھی صورت اپنے محسن کی کسی بھی بات کی نفی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ تو اس احسان کے بدلے اپنی ساری زندگی اس کے قدموں میں گزار سکتی تھی۔ سنو، اس طرح دیسی لک میں مت جانا، اینا نے تمہیں شاپنگ کروائی تھی، اسے استعمال کرنا اور کانفیڈنس سے سب کو فیس کرنا، اس نے مزید ہدایات دی۔ بلو جینز پر آسمانی کلر کی گھٹنوں تک آتی کرتی پہنے، سر پر عربک سٹائل میں سکارف، کندھے پر بیگ، ہاتھ میں کتابیں لیے وہ گھر سے باہر نکلی۔ واک کر کے بس سٹاپ تک گئی اور پھر سب وے لے کر یونیورسٹی پہنچ چکی تھی۔ بلند و بالا پرشکو عالی شان عمارت بڑے فخر سے کھڑی تھی، چاروں جانب سبزہ ہی سبزہ اور رنگ بکھرے پھولوں کی بہار تھی۔ عمارت کے سامنے بڑا بڑا کوئین میری یونیورسٹی آف لندن لکھا ہوا تھا۔ کل تک اس کی پڑھائی کے لالے تھے اور آج وہ پاکستان چھوڑ کر لندن کی سب سے بڑی یونیورسٹی کے دروازے پر کھڑی تھی۔ بسم اللہ پڑھ کر اس نے اندر قدم بڑھائے، اسے ہلکی ہلکی سی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ جگہ اجنبی تھی، لوگ اجنبی تھے، اسے اپنا آپ مسفٹ سا لگ رہا تھا۔ یونیورسٹی میں رنگوں کی بہار تھی، ایک سے ایک فیشنیبل بے باک لباس میں لڑکیاں تیزی سے آ جا رہی تھی۔ پارکنگ میں ایک سے ایک نئے ماڈل کی گاڑیوں میں اسٹوڈنٹ آ رہے تھے۔ برانڈڈ کپڑے، اسکرٹ، سکنی جینز، کارڈیگن کو گردن پر لپیٹے ہنستے بولتے، ہر رنگ و نسل کے اسٹوڈنٹ ہر جگہ تھے۔
یونیورسٹی کم اور فیشن شو زیادہ لگ رہا تھا۔ سویرا کو اپنا آپ عجیب سا لگ رہا تھا۔ وہ بورڈز پڑھتی ہوئی لائف اینڈ سائنس میڈیکل ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ڈپارٹمنٹ پہنچ کر اس نے ہاتھ میں پکڑی ایک کتاب میں سے اپنی رجسٹریشن سلپ نکالی جس پر کلاسز کے روم نمبر اور ٹائمنگ لکھے ہوئے تھے۔ وہ غور سے سلپ کو پڑھتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی جب اس کا پیر غلط طریقے سے سیڑھی پر پڑا، اس سے پہلے کہ وہ لڑک کر نیچے گرتی، جب سامنے سے ایک ینگ گڈ لوکنگ سا بمشکل 20 سال کا بندہ تیزی سے 3 سیڑھیاں ایک ساتھ پھلانگتا ہوا اس کی طرف بڑھا اور اس کا بازو تھام کر اسے گرنے سے روکا۔ سویرا گھبرا گئی تھی، اس کے ہاتھ سے کتابیں چھوٹ کر نیچے جا گری تھی۔ سوری، وہ نم آنکھوں سے بولتی ہوئی پیچھے ہٹی۔ اٹس آل رائٹ، وہ اسے تسلی دیتا تیزی سے نیچے اترا اور اس کی کتابیں اٹھا کر اس کے پاس آیا۔ یہ لو اپنی کتابیں۔ ویسے کسی لڑکے سے ملنے کی یہ تکنیک کتنی پرانی ہے نا، مگر پھر بھی ہر بار کام کر جاتی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے کتابیں تھماتے ہوئے بولا، ویسے میرا نام بریڈلی کوپر ہے، تم بتاؤ اتنی جلدی میں کدھر جا رہی تھی؟ وہ بے تکلفی سے پوچھ رہا تھا۔ سویرا نے خاموشی سے اپنی رجسٹریشن سلپ اس کی طرف بڑھائی جو اپنی نیلی چمکتی شرارتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بریڈلی نے ایک نظر اس کی رجسٹریشن سلپ پر ڈالی۔ ویل مس سویرا، وہ اس کا نام پڑھتے ہوئے آنکھ مارتے ہوئے بولا، تمہاری قسمت اچھی ہے، مجھے فالو کرو۔ وہ بڑے مزے سے اس کا بازو پکڑ کر آگے بڑھنے لگا۔ پلیز میرا بازو چھوڑے، سویرا نے مزاحمت کی۔ او گاڈ، تم بول سکتی ہو، مجھے تو لگا تم گونگی ہو، وہ اس کا بازو چھوڑتے ہوئے بولا۔ خیر سویرا، اب تو ہم دوست ہیں اور میں تمہارا کلاس فیلو بھی ہوں، اس لیے ڈونٹ وری، میں تمہیں کلاس میں لے جا رہا ہوں۔ کلاس کے بعد میں تمہیں پورا کیمپس گھماؤں گا۔ سویرا نے حیرت سے اس ڈھیٹ انسان کو دیکھا جو زبردستی اس کا دوست بن رہا تھا۔ وہ اس کو فالو نہیں کر رہی تھی بلکہ وہ اسے اپنے ساتھ گھسیٹ رہا تھا۔ تنگ آ کر اس نے مزاحمت کی، پلیز میرا بازو چھوڑیں۔ او گاڈ، تم بول سکتی ہو، مجھے تو لگا تم گونگی ہو، وہ اس کا بازو چھوڑتے ہوئے بولا۔ آپ مجھے راستہ بتا دیں، میں خود چلی جاؤں گی، وہ پیچھے ہٹتے ہوئے بولی۔ آج سیمیسٹر سٹارٹ ہے اور تم جیسی سیدھی سادی لڑکی کو تو کوئی بھی اپنی ریگنگ کا نشانہ بنا سکتا ہے۔ خیر ایز یو وش، میں جا رہا ہوں، آنا چاہو تو آ جانا۔ وہ بڑے آرام سے اسے ڈراتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ سویرا نے اسے جاتا دیکھا تو تیزی سے اس کے ساتھ چلنے لگی۔ کیوں، کیا ہوا؟ بیبی کو ریگنگ سے ڈر لگ رہا ہے، بریڈلی شرارت سے بولا۔ سویرا کی آنکھیں سیکنڈ میں نم ہوئی تھی۔ او گاڈ، سیریسلی تم رو رہی ہو؟ پاگل ہو کیا؟ بریڈلی اس کی آنکھوں میں چمکتے آنسو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ سنو ڈرپوک سویرا، میری دوست بنو گی؟ میں تو تمہیں دوست بنا ہی چکا ہوں، اب تم بھی یہ عظیم کام کر لو، وہ اس کی سمت جھکتا ہوا بولا۔ سویرا نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ فرینڈس، بریڈلی نے ہاتھ بڑھایا۔ جی فرینڈس، پر میں ہاتھ نہیں ملا سکتی، وہ ہچکچاتے ہوئے بولی۔ اوکے اوکے، ٹپیکل مسلم گرل، چلو کلاس میں چلیں۔ وہ سویرا کے ساتھ چلتا ہوا آگے بڑھا۔ باہر سے قدیم نظر آنے والی بلڈنگ اندر سے بہت جدید اسٹرکچر کی حامل تھی۔ بڑے بڑے ہال، سامنے سرسبز گارڈنز، تیز رفتاری سے چلتے ہوئے ہر رنگ و نسل کے اسٹوڈنٹس۔ یہ رہا کلاس روم، تم اندر چلو، میں ابھی آیا۔ وہ اسے کلاس روم دکھا کر چلتا بنا۔ سویرا کلاس روم میں داخل ہوئی۔ یہ کلاس روم بہت بڑا تھا۔ اندر ڈیسک نہیں تھی بلکہ کمپیوٹر اسکرین اور ٹرمینلز ٹیبلز پر ترتیب سے لگے ہوئے تھے۔ سامنے ڈائس پر کوئی بلیک بورڈ نہیں تھا۔ ایک بڑی دیوار پر گیئر ویڈیو اسکرین لگی ہوئی تھی۔ پورا کمرہ طالب علموں سے بھرا ہوا تھا۔ سب اپنی اپنی میز پر رکھے کمپیوٹرز کو سیٹ کرنے میں مصروف تھے۔ سویرا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میڈیکل سائنس کی کلاس میں اتنے کمپیوٹرز کیوں ہیں۔ ہو سکتا ہے ادھر سب کچھ کمپیوٹر پر پڑھایا جاتا ہو۔ وہ ہچکچاتے ہوئے ایک میز کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی اور اپنے سامنے رکھے کی بورڈ کو دیکھنے لگی۔ گڈ مارننگ اسٹوڈنٹس، ایک ادھیڑ عمر دبلا پتلا سرخ بالوں والا پروفیسر اندر داخل ہوا۔ میں ہوں آپ کا پروفیسر رات بورن، آپ سب اپنے اپنے ٹرمینلز آن کریں۔ سویرا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کی چھٹی حس اسے کچھ غلط ہونے کا احساس دلا رہی تھی۔ جب پروفیسر باری باری سب اسٹوڈنٹس کو چیک کرتا ہوا اس کے پاس آ کر رکا۔ آپ اپنا ٹرمینل سٹارٹ کیوں نہیں کر رہی؟ پروفیسر نے ساکت کھڑی سویرا سے پوچھا۔ سر مجھے سٹارٹ کرنا نہیں آتا، وہ نروس ہو گئی۔ وٹ؟ پروفیسر چلا اٹھا، تمہیں کمپیوٹر کی بیسک نہیں آتی تو کمپیوٹر پروگرامنگ کی کلاس میں کیا کر رہی ہو؟ کس نے داخلہ دیا؟ حد ہے، پروفیسر کو غصہ آ گیا۔ سوری سر، وہ مجھے لگا میڈیکل سائنس کی کلاس ہے، ویری سوری۔
وہ بڑی مشکل سے آنسو پیتے ہوئے بولی، آؤٹ۔ پروفیسر نے اسے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ پوری کلاس کے چہروں پر دبی دبی مسکراہٹ تھی۔ وہ خاموشی سے چہرہ جھکائے کتابیں اٹھا کر کلاس سے باہر نکل گئی۔ سامنے ہی ستون سے ٹیک لگائے ہاتھ میں کوک کا کین لیے بریڈلی کھڑا تھا۔ وہ چپ چاپ اسے نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگی۔ کیا ہوا؟ مزہ آیا نا؟ دیکھنا اب تم یونیورسٹی میں اپنا پہلا دن کبھی بھی نہیں بھول پاؤ گی۔ کم از کم میرا شکریہ تو ادا کر دو۔ سویرا نے اپنی نم آنکھوں سے اس شیطان کو گھورا۔ دیکھو سویرا، مجھے رونے والی لڑکیاں بہت اٹریکٹ کرتی ہیں۔ اب سوچ لو، کہیں تم یہ تو نہیں چاہتی کہ میں تم پر اٹریکٹ ہو جاؤں؟ سویرا نے تیزی سے اپنی آنکھیں صاف کی۔ آپ پلیز میرا پیچھا چھوڑ دیں، سویرا نے ضد ہو کر کہا۔ تم بالکل میری مدر کی طرح ہو، روتی دھوتی۔ خیر، پیچھا تو میں نہیں چھوڑنے والا۔ چلو آپ ریل کلاس میں چلیں، ویسے بھی تمہاری وجہ سے میں بھی لیٹ ہو گیا ہوں۔ وہ بڑے مزے سے سارا ملبہ اس پر گراتے ہوئے کلاس روم کی جانب بڑھا۔ عروہ نے ناشتے کی بھری پلیٹ ایک طرف کھسکائی اور کافی کا کپ اٹھا لیا۔ اس کی پرسوچ نگاہیں گرما گرم کافی کے کپ سے اٹھتی بھاپ پر جمی ہوئی تھی۔ جب سے وہ شہریار کے گھر سے واپس آئی تھی، دل کی عجیب سی حالت تھی، ایک اداسی سی چھائی ہوئی تھی۔ سویرا کا وجود شہری کے گھر میں اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ کتنے بے مروت ہو تم شہری، سنگ دل کٹھور، تمہیں میری ذرا برابر بھی پرواہ نہیں ہے۔ میں اتنے عرصے سے تمہارے ساتھ کی امید کے دیے جلائے بیٹھی ہوں اور تم صرف اپنے بزنس سے، اپنی ذات سے جڑے ہوئے ہو، لیکن میں اتنی آسانی سے تمہیں اپنا دل توڑنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ تمہاری اس کزن کو جانا ہوگا، تمہارے گھر سے، تمہاری زندگی سے۔ اگر میری محبت سچی ہے تو تمہیں مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ سارا لندن جانتا ہے کہ انگلینڈ کے موسٹ وانٹڈ بیچلر کی میں گرل فرینڈ ہوں اور تم مجھے ایسے ہی نہیں چھوڑ سکتے۔ عروہ کے دماغ میں منفی خیالات کی بھرمار ہو رہی تھی جب فون کی بیل نے اس کی سوچوں کا ارتکاز توڑ دیا۔ جونس کالنگ۔ ہیلو سویٹ ہارٹ، کدھر ہو؟ جونس کی فریش آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ میں تمہاری سویٹ ہارٹ نہیں ہوں، عروہ چٹک کر بولی۔ ڈیئر، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تمہاری کمٹمنٹ شہریار کے ساتھ ہے۔ بے فکر رہو، میں خود کو تمہارے اوپر مسلط نہیں کروں گا۔ وہ سنجیدہ ہوا۔ ہم دوست ہیں جونس، اور دوست ہی رہیں تو بہتر ہے۔ چھوڑو عروہ، تم نہیں سمجھو گی۔ ابھی تو اٹھو اور شہریار کے آفس پہنچو۔ میں بھی ادھر ہی جا رہا ہوں، نئی ڈیل پر گرینڈ پارٹی کی پلاننگ کرنے، تاکہ پورے انگلینڈ کو ہماری مرجر کا پتہ چل جائے۔ پارٹی؟ واو، میڈیا والوں کو بھی انوائٹ کرو گے؟ آف کورس، یہی ساری ڈیٹیلز تو طے کرنی ہے۔ اب شہریار کی گرل فرینڈ ہو تم تو ظاہر ہے میزبان بھی تم ہی ہوگی۔ عروہ نے فون بند کیا اور مسکراتے ہوئے کیبنٹ کی طرف ڈریس سلیکٹ کرنے کے لیے بڑھی۔ یہ تصور ہی خوش کن تھا کہ اس پارٹی میں وہ شہریار کی گرل فرینڈ کے طور پر سامنے آئے گی، اور اگر کوشش کی گئی تو سرپرائز انگیجمنٹ بھی پلان کی جا سکتی ہے۔ شہریار صبح سے مصروف تھا۔ ابھی 1 گھنٹہ میں جونس بھی پہنچنے والا تھا۔ وہ اپنی سیکرٹری اینا کو ڈکٹیشن دے رہا تھا جب اسے عروہ کی آمد کی اطلاع ملی۔ مس اینا، 2 کپ کافی بھجوائیے۔ عروہ اسے حکم دیتی شہریار کے سامنے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ اینا نے شہریار کی جانب دیکھا اور اس کے اس بات میں سر ہلانے پر نکل گئی۔ کیسے ہو شہری؟ عروہ نے توصیفی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ گلے میں ٹائی لگائے، جیل سے گھنے بالوں کو سیٹ کیے، آستین کے کف موڑے ہوئے، مضبوط مردانہ ہاتھ میں بندھی رولیکس، وہ سچ میں دلوں پر چھا جانے والی پرسنالٹی رکھتا تھا۔ تم ادھر کیسے؟ وہ آرام سے چیئر سے ٹیک لگاتے ہوئے بولا۔ جونس نے انوائٹ کیا ہے پارٹی پلاننگ کے لیے۔ پارٹی؟ لیکن میں ابھی کسی پارٹی کے موڈ میں نہیں ہوں۔ وہ تو تم جانو یا جونس؟ اچھا یہ بتاؤ تمہاری کزن کا کیا سین ہے؟ اس نے سوال کیا۔ کیا مطلب؟ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ وہ الجھا۔ مطلب تم اس کو لے کر اتنے سینسٹیو کیوں ہو رہے ہو؟ میں اگر تمہارے گھر رکوں تو تمہیں بغیر رشتے کے اس طرح رکنا پسند نہیں آتا، اور اب اپنی جوان کزن کو گھر میں رکھا ہوا ہے۔ وٹ؟ تمہارا دماغ تو درست ہے، وہ میرے چچا کی بیٹی ہے، بمشکل 16-17 برس کی بچی ہے، اور تم دف ہے تمہاری ذہنیت پر۔ شہری، اس معاشرے میں 16 برس کی بچی ماں بن جاتی ہے، اور وہ تو خوبصورت بھی بہت ہے۔ اگر کچھ سٹاپ اٹ عروہ، وہ تیزی سے اس کی بات کاٹ کر چلایا۔ اچھا چھوڑو، وہ اس کا غصہ دیکھ کر سنبھل گئی۔ تم ایسا کرو، میری اسے دوستی کروا دو۔ نہیں، ہرگز نہیں، تم مجھ سے کبھی بھی بات نہیں کرو گی، دوستی وغیرہ تو بہت دور کی بات ہے، وہ 2 ٹوک لہجے میں بولا۔ تم مجھ پر، عروہ حسین پر پابندی لگا رہے ہو؟ وہ تحیر سے دیکھ رہی تھی۔ لسن عروہ، وہ ایک سیدھی سادی بیکورڈ سی لڑکی ہے،
پتہ نہیں تمہیں کیا سمجھے اور پاکستان میں گھر میں تمہارے بارے میں کیا کہہ دے، کہیں میرے گھر والے تمہارے خلاف نہ ہو جائیں۔ مگر شہری، میں اس لڑکی کے ذریعے تمہاری فیملی کو جان سکتی ہوں۔ کہہ دیا نا، دور رہو تو بس دور رہو، وہ سختی سے بولا۔ یہ تمہارا فائنل فیصلہ ہے؟ وہ اسے تیکھی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اسی وقت سیکرٹری نے جونس کے آنے کی اطلاع دی۔ سویرا یونیورسٹی سے گھر آ چکی تھی۔ آج کا دن بہت مصروف گزرا تھا۔ اسے بریڈلی جیسا زبردستی کا دوست ملا تھا۔ یونیورسٹی کا ماحول اس کے لیے انجان تھا، لیکن جب اوکھلی میں سر دیا تو موسلوں کا کیا ڈر، اب پڑھائی تو کرنی ہی تھی۔ وہ اپنی کتابیں سمیٹ کر کچن میں آئی اور بہت دل لگا کر دال، چاول اور کباب بنانے کی تیاری شروع کی۔ ابھی وہ کچن میں مصروف تھی جب ایک ہاتھ میں بریف کیس اور دوسرے میں کوٹ لیے شہریار اندر داخل ہوا۔ سویرا کے سلام کا جواب دیتے ہوئے چابی بریف کیس ریک پر رکھتے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ سویرا نے جلدی سے گلاس میں پانی نکالا اور اس کے کمرے کی جانب بڑھی۔ دروازہ نوک کر کے اندر آئی۔ یہ آپ کے لیے پانی۔ اس نے پانی سائیڈ میز پر رکھا اور جانے کے لیے مڑی۔ سنو لڑکی، وہ جاتے جاتے اس کی آواز سن کر رک گئی۔ کیا میں نے تم سے پانی مانگا؟ وہ کرختگی سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، سویرا نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ادھر آؤ، یہ گلاس اٹھاؤ اور آئندہ میرے معاملات میں دخل اندازی مت کرنا۔ مہمان ہو، مہمان بن کر رہو۔ میں ان حرکتوں سے متاثر ہونے والا نہیں، ویسے بھی میری لائف میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے، انڈرسٹینڈ؟ وہ خاموشی سے اس بات میں سر ہلاتی گلاس اٹھا کر باہر نکل گئی۔ سویرا نے کچن میں آ کر گلاس سنک میں رکھا اور دوپٹے سے اپنی آنکھوں میں بنا بلائے آنسوؤں کو صاف کرنے لگی۔ ابھی وہ چولہے کی طرف متوجہ ہوئی تھی کہ شہریار اپنا سیل فون ہاتھ میں لیے کچن میں آیا۔ شاہ بی بی کی کال ہے، بات کرو۔ وہ اسے فون تھما کر چلا گیا۔ کیسی ہو سویرا؟ جب سے گئی ہو ایک فون تک نہیں کیا۔ میں ہی کروں تو کروں۔ اس کے سلام کا جواب دے کر انہوں نے شکوہ کیا۔ وہ شاہ بی بی اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا جواب دے۔ اس کے پاس فون کہاں تھا؟ سویرا بیٹی، سب ٹھیک تو ہے؟ اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ۔ شہری تو ٹھیک ہے نا تمہارے ساتھ؟ شاہ بی بی، سب ٹھیک ہے، وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ دیکھو سویرا، لڑکی ذات کی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ اس کے ہم سفر کے انتخاب کا ہوتا ہے۔ تمہارے باپ نے شہریار کو تمہارے لیے چنا تھا، یہ اس کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ اب اس رشتے کو نبھانا تمہارا فرض ہے، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی۔ جی شاہ بی بی، سویرا نے دھیمے لہجے میں کہا۔ سویرا، خود کو بدلو، اللہ نے تمہیں اتنا اچھا ہم سفر دیا ہے، تمہیں تو رشک کرنا چاہیے اپنی قسمت پر۔ وہ اس کے لہجے کی افسردگی کو محسوس کرتے ہوئے بولی۔ چند باتوں کے بعد فون بند ہو گیا۔ شاہ بی بی، میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ شہریار میرے کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے اپنے گھر میں جگہ دی ہے، دل میں نہیں۔ بس وہ شاید آپ کی نظروں میں سرخرو ہونا چاہتے ہیں، لیکن مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں۔ وہ بہت اچھے انسان ہیں۔ بابا سائیں کے بعد وہ واحد ہیں جو مجھے منحوس نہیں سمجھتے۔ مجھے پڑھا رہے ہیں، اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کا موقع دے رہے ہیں۔ میں مرتے دم تک آپ کو اس رشتے کی حقیقت نہیں بتاؤں گی۔ انہوں نے مجھے تسلیم نہیں کیا ہے اور نہ ہی کریں گے۔ ان کی پسند کوئی اور ہے۔ وہ تو بس آپ کے اور گھر والوں کے ہاتھوں مجبور ہو کر مجھے ادھر لائے ہیں۔ سویرا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ فون سینے سے لگائے بیٹھی ہوئی تھی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن دبانا بالکل نہ بھولیں تاکہ نیکسٹ ایپیسوڈ پر وقت آپ تک پہنچے۔ اور اپنی فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا، مجھے آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ شکریہ۔